الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے حضرت علامہ و مولانا فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ خوبصورت انداز میں دین کی باتیں ہمیں بتایا کرتے ہیں، دین کے مسائل ہمیں بتایا کرتے ہیں، انتہائی معتبر عالم دین ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے دینی اور شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس وقت تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلیں گے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری روحبان چشتی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری روحبان چشتی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ الحمدللہ علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، کچھ لمحوں میں ہم علامہ صاحب کی طرف جاننے والے ہیں۔ ابھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں صوفی مدثر قادری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے
میرے مولا تیرے قربان گیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر میرے آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہیں جانا واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ. انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. واہ واہ سبحان اللہ. سے کام انہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واہ 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 سبحان اللہ گیا. سبحان اللہ. للہ الحمد میں دنیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے واللہ پھر نہ مانیں گے باللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی مدثر قادری بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور اسی دوران الحمدللہ حضرت علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حضرت آج 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے اور دنیا اسلام کی عظیم ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی امہات المومنین میں انفرادیت کیا ہے؟ وہ عظمتوں اور رفعتوں کی معراج پر ہیں. قرآن حکیم نے جس طرح فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, سبحان اللہ. یہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. اور اس نبی کی ازواج وہ مومنین کی مائیں ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن حکیم نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین, کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جی. اور اس نبی کی جو ازواج ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں جن کی جانوں سے قریب رسول ہے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک بات تو یہ بنیادی سمجھنے کی ہے کہ مومنین وہ ہیں جو امہات المومنین کو اپنی ماں سمجھیں. سبحان اللہ سبحان خود اللہ. کو میرے یا آپ کے یا واہ کسی واہ کے واہ. خود کو مومن کہنے سے وہ مومن نہیں ہوتا. سبحان اللہ کیا بات ہے. مومن کی ایک پہچان قرآن نے بیان کر دی کہ اس کی مائیں ازواج مطہرات ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امہات المومنین میں ان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں, حیات ظاہری میں, اس وقت تک رسول اکرم نے عقد ثانی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. یعنی سبحان یہ اللہ. رسول اکرم کی واحد زوجہ ہیں
جو حضور کے نکاح میں تنہا رہیں. سبحان اللہ سبحان دوسری انفرادیت یہ ہے کہ جب تک جتنا عرصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رسول اکرم کی معیت میں ہے اتنا عرصہ کسی زوجہ نے ساتھ نہیں گزارا. کیا بات ہے سبحان یعنی اللہ 25 سال سے زیادہ وقت رسول اکرم کے ساتھ حضرت واہ خدیجہ واہ نے واہ گزارا واہ ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ اس اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ کی ایک انفرادیت ہے. اور حضرت خدیجہ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہوا. باقی تمام امہات المومنین وہ حیات رہیں حضور کے سامنے. سب کے وصال حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہوئے. یہ واحد زوجہ ہیں جن کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہوا. اور ان کے وصال کے بعد حضور نے ان سے محبت کا حق اس طرح ادا کیا کہ دنیا اس پر حیران ہے. اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے کھانے میں سے ایک حصہ نکال کر حضرت خدیجہ کی کسی سہیلی کو بھیج دیا کرتے. اللہ 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 تو بعد وصال بھی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والد تبار سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے متعلق بھی حضرت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اس کے متعلق بھی ناظرین کرام کو ارشاد فرمائیے. آپ کی عظمت تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ جبریل امین آقا دو جہاں کے پاس تشریف لائے، حضور کے حجرے میں تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں. ایک تھال ان کے ہاتھ میں تھا جی. اور وہ تھال ہاتھ میں لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں تو جبریل امین نے آقا دو جہاں سے عرض کی کہ حضور وہ جو تھال لے کر آ رہی ہے اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے. اللہ اللہ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ خدیجہ پر سلام ہو. سبحان اور اللہ حضور اس تھال لانے والی کو میری جانب سے بھی سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ اتنے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ تھال لے کر کمرے میں داخل ہوئے. سبحان اللہ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جبریل امین تمہیں سلام کہتے ہیں اور جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عظمت کا پہلو ہے. اور پھر آپ کی شخصیت اتنی پاکیزہ، اتنی طیبہ، اتنی طاہرہ کہ آپ اس ماحول کو دیکھیں جس ماحول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندگی گزار رہی ہیں. سبحان اللہ. اس ماحول میں عورت پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی ہے. اس ماحول میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جا رہا ہے. عورت کا کوئی وقار نہیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس معاشرے میں. لیکن اسی معاشرے میں خدیجۃ الکبریٰ طیبہ کہلا رہی ہیں. اللہ اللہ. اسی معاشرے میں آپ طاہرہ کہلا رہی ہیں. سبحان اللہ. اسی معاشرے میں آپ با کردار کہلا رہی ہیں. سبحان اللہ. اور خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیونکہ خود با کردار تھیں تو وہ اپنے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کر رہی تھی جو کردار میں معراج پر ہو. سبحان اللہ. یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، آپ کے پاس ظاہری مال و اسباب بھی نہیں تھا. جی. گو کہ آپ کائنات کے مالک ہیں، ظاہراً مال و اسباب نہیں تھا. لیکن رسول اکرم سے عقد کے لیے حضرت خدیجہ نے صرف یہ دیکھا کہ حضور کا کردار کیسا ہے. سبحان اللہ. اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ حضور کے ساتھ تجارت پر جاؤ. جی. اب مکے سے شام گئے اور کہا کہ جو کچھ دیکھنا وہ آ کر مجھے بتانا تاکہ میں اندازہ لگاؤں ان کی شخصیت کے بارے میں. جی. میسرہ جب واپس آیا تو میسرہ نے کہا خدیجۃ الکبریٰ سے، خدیجۃ الکبریٰ کا لقب تھا ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ اے ملیکۃ العرب، میں جب حضور کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو بولتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ سچ سے ہٹ کر کلام نہیں کرتے. واہ واہ واہ. پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو وعدہ کر لیں وہ پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بات کرتے ہیں تو ان کے مزاج میں کریمی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کریمانہ انداز میں بات کرتے ہیں. کیا جب یہ چلتے ہیں تو عاجزی چلنے میں ایسے ہوتی ہے لگتا ہے کوئی بلندی سے نشیب کی جانب اتر رہا ہو. اللہ اکبر. اللہ اور اکبر. جب یہ قدم بڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر انہوں نے قدم بڑھایا ادھر زمین کھچ کے پیچھے آ گئی. اللہ. اور پھر اے خدیجۃ الکبریٰ، میں نے ان میں ایک چیز ایسی دیکھی جس نے مجھے حیران کر دیا، اور وہ یہ کہ جب یہ کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں
تو ان پر دھوپ نہیں پڑتی، بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا اللہ ہے، اللہ 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 ان سبحان پر اللہ دھوپ نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اوصاف رسول اللہ کے سنے حضرت خدیجہ نے، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 برس ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، جی 25 برس عمر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ اوصاف سنے تو پیغام نکاح بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک نقطہ ملت اسلامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جی خاص طور پہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ چلا جائے لڑکے والوں کے پاس، مایوب سمجھا جاتا بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ بالکل۔ لڑکی والوں کی جانب سے رشتہ آ گیا، جی بالکل۔ لیکن حضرت خدیجہ کے نکاح میں کیا ہوا؟ اللہ سبحان اللہ یہاں سبحان تو اللہ۔ رشتہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا ہے، کیا بات ہے سبحان حضرت اللہ۔ خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا اور رسول خدا نے اس پیغام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیک پارسا عالم دین نمازی بہت اچھا نیک صالح نوجوان ہے، اور آپ کے ہاں بیٹی ہے اور بیٹی کی شادی تو آپ نے کرنی ہے، تو آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، بالکل بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں یہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ- ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے، اس کو آپ نے اور ہم سب نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جی حضرت خدیجہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سنت پر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہوتا، لیکن اس سنت پر پھر بھی ایک جزوی عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ عمل یوں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تقریب نکاح منعقد ہوتی ہے تو پہلے دلہن سے پوچھتے ہیں، جی جی بعد میں دلہا سے پوچھا جاتا ہے۔ جی جی جی۔ یہ وہی سنت خدیجہ ہے سبحان اللہ کہ پہلے دلہن قبول کرے کیا اور بات ہے۔ دلہن کی جانب سے آفر آئے، پھر دلہا کی جانب سے ایکسیپٹنس ہو۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ کیا وہی بات- سنت خدیجہ ہے جس کی وجہ سے پہلے دلہن سے نکاح خواہ پوچھتا ہے، سبحان پھر اللہ۔ بعد میں دلہا کی جانب۔ تو حضرت خدیجہ نے کردار کا انتخاب کیا کہ کردار پاکیزہ ہونا کیا چاہیے، بات ہے کیا کیونکہ بات پاکیزہ خاتون ہیں تو پاکیزہ کردار کی ہی وہ طالب تھیں۔ جی اور آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ مکے کی مالدار ترین خاتون تھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی دولت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس زمانے میں آپ بین الاقوامی ٹریڈنگ کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ انٹرنیشنلی ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ مکے سے آپ کا قافلہ شام بھی جاتا تھا تجارت کا سامان لے کر، یمن بھی جاتا تھا، فلسطین بھی جاتا تھا۔ جی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بین الاقوامی تاجرہ تھیں، اتنی دولت کی ریل پیل، لیکن جہاں دولت بگاڑ پیدا کرتی ہے، دولت کا انبار تھا خدیجہ الکبریٰ کے پاس، لیکن کردار کی طہارت سلامت رہی۔ سبحان یہ آپ کی اللہ عظمت ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کے نام حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے ہم عرض کرتے ہیں تاکہ مزید ہماری رہنمائی بھی ہو جائے۔ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی بالکل۔ عنہا ہیں، اور وہ جو اسلام کے ابتدائی ایام ہیں ان ایام میں بڑی تکالیف آئیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانیاں، بالکل۔ بڑا ستایا گیا، بڑا تنگ کیا گیا۔ تو اس وقت میں، اس پریشانی اور تکلیف کے وقت میں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کیا تھا؟ یہی تو آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کی ساری امت کو تقلید کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ بیویاں جو اپنے شوہر کی پریشانیوں میں جو اپنے شوہر کی پریشانیوں میں ساتھ دیتی ہیں، وہ تو بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن جو شوہر کی پریشانیوں میں شوہر کی رفیق سفر نہ بنے، اس کی پریشانیوں میں اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، انہیں حضرت خدیجہ سے سبق حاصل کرنا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان کہ اللہ۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دوست کہنے والے دشمن ہو گئے، وہ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ جان کے در پہ ہو گئے، جی یہاں تک کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طریقے سے جو اذیت دی جا سکتی تھی وہ سب انہوں نے دے ڈالی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا کہ یہ پورا ایک بائیک آؤٹ ہوا جس میں اہل ایمان کا پورے مکے سے تعلق کاٹ دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ جی سوشل بائیک آؤٹ ہو گیا تھا، اور وہ شیب ابی طالب میں محلہ بنی ہاشم میں ان کا وہ بائیک آؤٹ ہوا۔ اس دوران عالم یہ تھا کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال ہے اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت جو شیب ابی طالب میں اہل ایمان تھے انہوں نے پتے کھا کر گزارے کیے، اللہ پتے کھا کر انہوں نے گزارے کیے۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تمام دولت اس موقع پر اسلام کے لیے صرف ہوئی، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر حضور سے عرض کی تھی کہ حضور میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی، لیکن آپ آج تک خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ میں تو کنواری آپ کے نکاح میں آئی، کم عمر تھی۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، اس وقت میری ہمت بندھائی جب لوگ میری ہمت توڑ رہے تھے، جب اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت وہ میری رفیق سفر رہیں جب دنیا نے مجھے تنہا کر دیا تھا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہر طریقے سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھا، بلکہ وہ روایت جس کو تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ کے اوپر بخار کی کیفیت آ گئی، نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بخار کی کیفیت آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی، حضور آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، کیونکہ آپ امانت دار ہیں، کیونکہ آپ پاک کردار والے ہیں۔ یہ نبی اکرم کے کردار کی طہارت کی گواہی ہے جو ان کی زوجہ دے رہی ہیں۔ زوجہ سے زیادہ شوہر کا کردار کون جانتا ہے؟ بیوی کردار کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ اعلیٰ کردار والے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تو ہر طریقے سے رسول خدا کا ساتھ دیا۔ یہاں پر ایک پہلو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا عقد ہوا مولا علی سے، اور پھر اس عقد کے بعد آپ کے گھر کے متعلق روایات ہیں کہ حضرت فاطمہ نے کبھی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایک ہفتے کے درمیان میں فاقہ آ جایا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ تو مالدار ترین خاتون ہے، بیٹی کے گھر میں فاقے کیسے ہو گئے؟ مالدار ترین ماں کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں فاقے کیسے ہو گئے؟ تو فاقوں کا سبب بھی سن لیں۔ فاقوں کا سبب یہ ہے کہ مالدار ترین ماں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی۔ جب حبشہ ہجرت ہوئی تو مال خدیجہ، حبشہ میں دوبارہ ہجرت ہوئی، پھر مال خدیجہ، مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی، مال خدیجہ، مختلف سربراہان حکومتوں، مملکتوں، بادشاہوں کو جب خطوط روانہ کیے گئے، قاصد روانہ ہوئے تو مال خدیجہ۔ آج آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، سفری لاگت آتی ہے، اس زمانے میں بین الاقوامی طور پر کہ مکے سے مدینہ بھی جا رہے ہیں، حبشہ بھی جا رہے ہیں، تو شام بھی قافلہ جا رہا ہے، تو قیصر روم کے پاس بھی جا رہا ہے، کسرائے ایران کے پاس بھی جا رہا ہے، ساری دنیا میں سفارت کاری ہو رہی ہے۔ پھر وہ مسلمان جو ایمان لے آئے لیکن کسی کافر کے انڈر کنٹرول ہیں، انہیں آزاد کرانا ہے تو مال خدیجہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال غلاموں کو آزاد کرانے میں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے ایسا قربان ہوا کہ بیٹی نے فاقے کیے لیکن کبھی شکوہ نہ کیا کہ اے پروردگار میں مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں فاقے کیوں؟ وہ فاقے کر کے شکر کرنے والی تھیں۔ یہ بھی تربیت خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عظیم ترین ماں کی عظیم ترین صاحبزادی ہیں نا، شہزادی، تو کیا بات ہے ان کی، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار اور آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر حضرت علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں حضرت سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ پروگرام دیکھنے والوں میں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہوں گی، تو ان کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار سے، آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ہماری بچیوں کو کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزارنا ہے، اس کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار سے انہیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، کیا رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، حضرت اس پر بھی ارشاد فرماتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت ہر رخ سے رہنما ہے، سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے رہنما ہے، سبحان اللہ۔ جو بنیادی رہنمائی ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کا اصول یہ تھا کہ دنیا پیچھے، دین آگے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اگر چاہتی تو اپنی دولت اپنے پاس رکھ سکتی تھیں، ان کی بیٹی میں وہ کے پاس جاتی فاقے نہ ہوتے، لیکن
انہوں نے دین کو مقدم رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ اصول کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنی جان مال یہ اس سب کے اوپر دین کو رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دین سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہماری جانیں ہیں، اس کے بعد ہمارا مال ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر موقع پر آپ نے دل جوئی فرمائی، سبحان اللہ۔ ہر موقع پر ساتھ دیا۔ تو بیویاں شوہر کی وفادار رہیں، شوہر کا ساتھ دیں، شوہر کی ہمت بندھائیں، اگر سبحان اس پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیں، سبحان اللہ۔ اور پھر سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ایسی پرورش کریں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولادیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سبحان حضرت اللہ۔ فاطمہ زہرا، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وہ اولادیں ہیں کہ جن اولادوں کے کردار کو دیکھ کر دنیا سمجھ سکتی ہے کہ جس کی بیٹیاں اتنی پاکیزہ ہوں اس کی ماں کتنی اللہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ حضرت علامہ فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا تبار کے مختلف گوشوں پر، سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم رمضان رضا کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔